یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ مینا عرفان سے علاقائی خبریں سنیے۔ الیکشن کمیشن نے اتر پردیش کے داخلہ سیکریٹری سنجے پرساد کو عہدے سے ہٹانے کے احکام دیے ہیں۔ اس کے علاوہ گجرات، بہار، جھارکھنڈ، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، میزورم کے داخلہ سیکریٹری کو بھی ہٹانے کی ہدایت دی ہیں۔ ریاست کے داخلہ سیکریٹری سنجے پرساد 1 ستمبر 2022 کو وزیر اعلیٰ کے پرنسپل سیکریٹری کے ساتھ وزارت داخلہ کے بھی پرنسپل سیکریٹری بنائے گئے تھے۔ اس احکام کے بعد وہ انتخابات میں بطور داخلہ سیکریٹری کام نہیں کر سکیں گے۔ لوک سبھا انتخابات کے پہلے مرحلے کی پولنگ 19 اپریل کو ہوگی۔ اس مرحلے کے لیے بدھ کے روز نوٹیفیکیشن جاری ہوگا۔ ریاست میں اس مرحلے میں 8 لوک سبھا سیٹوں پر ووٹ ڈالے جائیں گے۔ یہ سیٹیں ہیں سہارنپور، مظفر نگر، کیرانہ، نگینہ، بجنور، مراد آباد، رامپور اور پیلی بھیت۔ انتظامیہ نے نوٹیفیکیشن جاری ہونے اور نامزدگی کا عمل شروع کیے جانے کو لے کر تیاریاں تیز کر دی ہیں۔ ترائی کے پیلی بھیت لوک سبھا سیٹ گزشتہ 2 دہائیوں سے بی جے پی کے پاس ہے۔ سال 2004 اور 2014 میں یہاں مینکا گاندھی بی جے پی کے ٹکٹ پر رکن پارلیمنٹ منتخب ہوئی تھیں۔ 2009 اور 2019 میں ان کے بیٹے ورن گاندھی بی جے پی کے ٹکٹ پر جیتے تھے۔ اس بار بی ایس پی نے انیس احمد کو امیدوار بنایا ہے، جبکہ دیگر پارٹیوں نے ابھی اپنے امیدواروں کا اعلان نہیں کیا ہے۔ بدھ یعنی کل سے نامزدگی کا عمل شروع ہوگا۔ لوک سبھا انتخابات 2024 کے مد نظر بھارت الیکشن کمیشن نے ایک انوکھی پہل کی ہے۔ اس کے تحت ضلع انتظامیہ نے انتخاب اور انتخابی عمل سمجھانے کے لیے چاچا چودھری، سابو، راکا، دھماکا سنگھ، بلو سمیت دیگر کامکس کرداروں کا سہارا لے رہا ہے۔ دراصل ان کامکس کرداروں کی ووٹنگ کے تئیں راغب کرتے ہوئے کئی دلچسپ کہانیاں چاچا چودھری اور انتخابی دنگل کامکس میں شائع کی گئی ہیں۔ ان کامکس کو بی ایل او کو دستیاب کرایا گیا ہے، جس کے ذریعے بی ایل او ووٹنگ کی اہمیت بتا رہے ہیں۔ اس کامکس کے ذریعے ووٹر اندراج اور ای سی آئی کے ذریعے فروغ دیے گئے ایپ کے بارے میں اطلاع دی گئی ہے۔ لوک سبھا انتخابات سے قبل ریاست میں بہوجن سماج پارٹی کو جھٹکا لگا ہے۔ اعظم گڑھ ضلع سے لگی لال گنج لوک سبھا سیٹ سے رکن پارلیمنٹ سنگیتا آزاد کل بی ایس پی چھوڑ کر بی جے پی میں شامل ہو گئیں۔ بی جے پی کے ریاستی صدر بھوپین سنگھ چودھری نے بی جے پی میں سنگیتا آزاد کے شامل ہونے پر ان کا استقبال کیا ہے۔ رامپور کی عدالت نے سابق کابینہ وزیر اعظم خان کو 7 سال قید اور 8 لاکھ روپے کے جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ کل ڈونگرپور معاملے میں اعظم خان سمیت 4 لوگوں کو سزا سنائی گئی۔ اس معاملے میں 3 ملزم بری کر دیے گئے ہیں۔ اعظم خان کے علاوہ باقی 3 ملزم سابق سی او سٹی آلے حسن خان، سابق نگر پالیکا صدر اظہر احمد خان اور برکت علی ٹھیکیدار کو 5 سال کی قید اور 2 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے۔ سال 2019 میں احتشام کی جانب سے لکھائے گئے اس مقدمے میں کل فیصلہ سنایا گیا۔ یو پی بورڈ امتحانات کی کاپیوں کی چیکنگ کے کام میں لاپرواہی برتنے پر امروہہ میں 2 ممتحن کو انتباہ دیتے ہوئے اس کام سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ضلع اسکول انسپکٹر وشنو پرتاپ سنگھ نے بتایا کہ معائنے کے دوران ایک کے پاس موبائل فون ملا، جبکہ دوسرے ممتحن کی کاپی میں دیے گئے نمبروں میں اوور رائٹنگ ملنے پر یہ کارروائی کی گئی ہے۔ عام انتخابات کے اعلان کے ساتھ ہی ووٹنگ کو لے کر لوگوں کو بیدار کرنے کی مہم بھی تیز ہو گئی ہے۔ اس مہم میں انتظامیہ اور رضاکار تنظیمیں لگاتار کوششیں کر رہی ہیں۔ اسی سلسلے میں لوک سبھا انتخاب میں ووٹنگ فیصد بڑھانے کے مقصد سے امروہہ میں ووٹر بیداری کی گئی۔ اس سلسلے میں چیف ترقیات افسر اشونی کمار مشر نے معذوروں کو ووٹنگ کا حلف دلایا اور ووٹ دینے کے لیے راغب کیا۔ باغپت کوتوالی انچارج راکیش کمار شرما نے بتایا کہ لوک سبھا انتخابات کے مدنظر یو پی ہریانہ بارڈر نواڑ پر پولیس چوکی کے پاس گاڑیوں کی چیکنگ کی جا رہی تھی، جس کے دوران ہریانہ سے آ رہی ایک کار میں یہ روپے ملے۔ کار میں کاروباری انل روہنی اور ڈرائیور جگیشور یادو تھے۔ انل نے پولیس کو بتایا کہ ان کی دلی میں جوتوں کی فیکٹری تھی، جسے بیچ کر وہ شاملی روپے لے کر جا رہے تھے۔ رقم کے سلسلے میں معلومات دینے کے لیے انل کو نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا بلیٹن اب ختم ہوا۔